اور وقت پر غروب ہونا. آج جس وقت سورج طلوع ہوا ہے، آج سے اسی تاریخ میں پچھلے برس، اس سے پچھلے برس، ہزاروں برس، ایک سیکنڈ بھی فرق نہیں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. زبردست طاقت اور قدرت والے اور علم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ کے علم کامل اور قدرت کاملہ کا یہ نقشہ، یہ سارے مناظر ہیں اور یہ نظام چل رہا ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ آج جبریل امین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی سورج بہت پرانا ہو گیا کیونکہ دنیا کو بنے کئی ہزار برس ہو گئے، لہذا آج جو ہے فرشتے اس کی ٹیوننگ اور سروس کریں گے، لہذا آج سورج جو ہے 2 گھنٹے تاخیر سے نکلے گا. کبھی ایسا اعلان ہم نے نہیں سنا، یا کبھی تاخیر بھی نہیں ہوئی. 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے. اس تاریخ کو جو آج سورج طلوع ہوا ہے، 100 برس پہلے، 200 برس پہلے وہی وقت پر سورج کا طلوع ہونا، اور جس وقت یہ آج غروب ہوگا ویسے ہی غروب ہوگا. کتنی زبردست قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مناظر. دہریے بعض یہ کہتے ہیں یہ دنیا کا سارا نظام جو چل رہا ہے یہ قوت کشش سے چل رہا ہے، گریویٹی فورس سے. یہ قوت کشش ہے، یہ ایک دوسرے کو کھینچے ہوئے، اسی لیے سارا نظام قائم ہے. زمین کو آسمان، آسمان کو اور سورج کو یوں کھینچے ہوئے، یہ سارا گریویٹی فورس کا نظام ہے. سب اسی لیے نظام چل رہا ہے. سب سے پہلے تو حضرت انسان اپنے اوپر ذرا غور کرے کہ اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی اور کیسے ہوئی. کائنات تو بہت آگے کی بات ہے. یہ 3 اندھیریوں میں ماں کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے. پانی پر تصویر کیسے خوبصورت بنائی ہے. ماں باپ کے نطفے پہ پانی ہے نا. اور پرورش جو ہے ماں کے حیض سے کس طرح فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرورش کے انتظام کو کس احتیاط سے کیا کہ ناف کے ساتھ ایک نالی لگا دی، نال جس کو کہتے ہیں. منہ کے ذریعے ماں کا حیض سے اس کی پرورش نہیں کی، نشو و نما اس کو بڑھایا نہیں. کیونکہ اس کے منہ کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ کل اس سے کلمہ پڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، میرا نام لے گا، ذکر کرے گا. اس کی حفاظت فرمائی. اسی لیے منہ کی حفاظت فرمائی. اور آج ہم اپنے ہاتھ سے جو ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو برباد کرتے ہیں، نشہ کر کے، سگریٹ پی کر، چرس پی کر، شراب پی کر. اللہ تعالیٰ نے تو تکوینی انتظام فرمایا، غیبی انتظام فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بھی اس کی منہ کی حفاظت کی کہ یہ میرا نام لے گا. اللہ تعالیٰ پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے وہ منہ کی پاکی اور اس کی حفاظت بھی فرمائی. تو اس انسان کو بنایا، اور کیسے بنایا، کیسا بنایا. ہر ایک کی شکل مختلف، ہر ایک کی آواز مختلف، ہر ایک کی ہر اعضاء میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. جڑوا کے اندر بھی کچھ فرق ہے، ورنہ ماں پہچانتی نہیں. کیا زبردست قدرت اور کیسی بہترین تخلیق حضرت انسان بنایا. سارے اعضاء کے تناسب برابر، پھر خزانے رکھے اس کے اندر. آنکھ میں بے شمار خزانے، دیکھنے کے خزانہ، اس دیکھنے کے اندر ہر رنگ کو پہچاننا، ہر چہرے کو پہچاننا، ہر چیز کو پہچاننا، ہر اچھے مناظر کا مزہ حاصل کرنا. حرام مزہ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. ہر مناظر اچھے جائز مناظر کا، اس سے دل میں خوشی ہوتی ہے. خوبصورت پھول کو دیکھتا ہے، 14ویں تاریخ کا چاند دیکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مدینہ منورہ کی گنبد خضرا کو دیکھتا ہے. کیسا نور پیدا ہوتا ہے. یہ اس کالی پتلی ہے، یعنی سیاہ رنگ ہے، جبکہ نور کا مخالف ہے سیاہ. سفید نور سے مشابہت ہے اور سیاہ اندھیرے سے اس اندھیری میں نور کا خزانہ رکھا. اسی لیے فرمایا کہ حضرت والا کا اشارہ ہے، غم کے بغیر معرفت ہوتی نہیں ہے. یعنی غم اور چین سکون اللہ کے راستے میں غم اٹھانے سے جو اللہ تعالیٰ اطمینان، چین سکون، خوشی عطا فرماتے،
جیسے تمہاری کالی پتلی کے اندر نور کا خزانہ رکھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ اور غم اٹھانے پر ہم نے اطمینان، چین اور سکون اور حقیقی خوشی رکھی۔